السلام علیکم فرینڈز ڈیفینس اپڈیٹس میں رشین نیول شپ کے سعودی عرب کے پہلے دورے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کمبوڈیا اور چین کی مشترکہ مشقیں، ترکی کی کیماکازی نیول ویسل، امریکہ کی چین کو گھیرنے کے لیے مزید نیول بیسز تک رسائی، ترک کمپنی کی جانب سے پاک نیوی کی شپس کے لیے ویپن سسٹمز کی فراہمی، امریکہ کے B-52 سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، عرب نیوز کے مطابق 6 اپریل کو رشین نیوی کے زیر استعمال پروجیکٹ 22350 فریگیٹ، جس کو ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس نے تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ رشین نیوی کی ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ نے بنیادی طور پر روس سے 4 جنوری کو اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پہلے یہ شپ ساؤتھ افریقہ پہنچی، جہاں مشترکہ ایکسرسائز کے بعد چابہار ایران سے ہوتے ہوئے چین، ایران اور رشیا کی مشترکہ ایکسرسائز کے بعد یہ شپ گزشتہ روز سعودی عرب پہنچی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ کسی بھی رشین نیوی کی فریگیٹ کا سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے۔ ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ بنیادی طور پر 4550 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی فل ڈسپلیسمنٹ 5400 ٹنز ہے۔ اس شپ کی لمبائی 135 میٹرز ہے، جبکہ اس کی رینج 4850 نوٹیکل مائلز یعنی 8980 کلومیٹرز ہے۔ یہ شپ مسلسل 30 دن تک سمندر میں رہ کر آپریشن سر انجام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 210 پرسنل کو اکوموڈیٹ کرنے کے علاوہ اس شپ پر 16 سیلز کے ساتھ کیلبر کروز میزائل اور زرکون اینٹی شپ کروز میزائلز کو کیری کیا جا سکتا ہے۔ اس شپ پر 32 سیلز کے ساتھ ورٹیکل لانچ سسٹم سے سرفیس ٹو ایئر میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شپ پر سیلف ڈیفنس کے لیے 2 کلوز ان ویپن سسٹمز، جبکہ یہ ایک کار 27 سیریز کے ہیلی کاپٹر کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان کی 2022 کی اینول رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کی طرف سے انڈر ڈیولپمنٹ البیٹراس کیماکازی سرفیس ویسل کی فیلڈ ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ ایسلسان راکٹسان کے ساتھ مل کر اس کیماکازی نیول ویسل پر کام کر رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ اس البیٹراس انمینڈ سرفیس ویسل کے دیگر 3 ویریئنٹس بھی پریویسلی ٹیسٹنگ سے گزر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ یوکرین کی جانب سے حالیہ دنوں میں رشین شپس اور نیول بیسز کو کیماکازی نیول ویسل سے نشانہ بنانے کے بعد سے اس قسم کی نیول ویسلز کی کوسٹل وارفیئر میں استعمال کی افادیت کو بڑھا دیا ہے۔ تب سے بہت سے ممالک اس قسم کے پروگرامز پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب رشیا کے زیر استعمال شہید انمینڈ ایریل وہیکلز، جو کہ بنیادی طور پر ایک کیماکازی ڈرون ہے، اس کے بارے میں آپ پہلے ہی خبریں سن چکے ہوں گے۔ لہٰذا ترک کمپنیوں کی جانب سے اسے پہلے کئی طرح کی انمینڈ سرفیس ویسل متعارف کروانے کے بعد کیماکازی نیول ویسلز پر کام خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ فرینڈز، چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق چائنیز آرمی اور کمبوڈین آرمی کے درمیان گولڈن ڈریگن 2023 جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس ملٹری ایکسرسائز کا اختتام باقاعدہ لائیو فائر فیز کے بعد کیا گیا۔ دونوں ممالک کی جانب سے حالیہ ملٹری ایکسرسائز کو ریجنل سیکیورٹی اور پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے خصوصی طور پر کنڈکٹ کیا گیا ہے، جبکہ اس طرح کی ملٹری ایکسرسائز سے دونوں ممالک کے ملٹری کوآپریشن میں بھی مزید بہتری آئے گی۔ چائنیز میڈیا کے مطابق دونوں اطراف سے تقریباً 3000 پرسنل نے اس ایکسرسائز میں حصہ لیا، جس میں چائنیز آرمڈ فورسز کی جانب سے آرمی، نیوی اور جوائنٹ لاجسٹک فورس کے پرسنل بھی شامل تھے۔ کمبوڈیا اور چائنا کے درمیان گولڈن ڈریگن کا یہ 5واں ایڈیشن تھا، جس کو چین میں کنڈکٹ کیا گیا۔ فرینڈز، نیدرلینڈز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی ساختہ ٹاماہاک کروز میزائلز ایکوائر کرے گا۔ نیدرلینڈز نے اپنی نیوی کے زیر استعمال فریگیٹس اور سب مرینز کے لیے بنیادی طور پر ٹاماہاک کروز میزائل خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈچ نیوز کی 6 اپریل کی رپورٹ کے مطابق ان بیٹل ٹیسٹڈ ٹاماہاک کروز میزائلز کو فریگیٹس کے علاوہ سب مرینز پر استعمال کیا جائے گا۔ فرینڈز، ٹاماہاک کروز میزائل بنیادی طور پر 913 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے مختلف طرح کے ٹارگٹس کو پریسائزلی ہٹ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے ٹاماہاک کروز میزائل کو نہ صرف گلف وار بلکہ اس کے بعد افغانستان اور سیریا میں بھی استعمال کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں جاپان کی جانب سے بھی بڑی تعداد میں ٹاماہاک کروز میزائل ایکوائر کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ٹاماہاک کروز میزائل کو نہ صرف ورٹیکل لانچ سسٹم بلکہ سب مرین کی ٹارپیڈو ٹیوب سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔
فرینڈز، یونان کے وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک نہ تو یوکرین کو لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک فراہم کرے گا اور نہ ہی سوویت ساختہ S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ یونان کو یوکرین کو لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک اور S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پرووائڈ کرنے پر امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے زور دیا تھا، اور یونان کو یہ آفر بھی کروائی گئی تھی کہ انہیں ان ٹینکس اور سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے متبادل سسٹمز فراہم کیے جائیں گے تاکہ یونان اپنے ملک کا دفاع یقینی بنا سکے۔ تاہم یونان کی جانب سے اس سے پہلے بھی ان سسٹمز کو یوکرین کو دینے سے متعلق انکار سننے کو مل چکا ہے، اور اب ایک حالیہ انٹرویو میں بھی یونان کے وزیر دفاع نے لیپرڈ 2 مین بیٹل ٹینک اور S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم یوکرین کو فراہم کرنے سے متعلق ایک مرتبہ پھر انکار کیا ہے۔ US ایئر فورس کے حالیہ ڈاکیومنٹس میں اعلان کیا گیا ہے کہ اس کی سروس میں موجود B-52H طیاروں کو نئے انجن سے پاورڈ کیے جانے کے بعد ری ڈیزگنیٹ کیا جائے گا۔ امریکی کمپنی رولز رائس کے F-130 انجن سے پاورڈ کیے جانے کے بعد B-52H طیاروں کو B-52J کہا جائے گا۔ واضح رہے کہ B-52 ہیوی بمبار طیاروں کو سگنیفیکنٹ اپ گریڈ سے گزارا جا رہا ہے، جس میں اس کے نئے ریڈار، کمیونیکیشن اور نیویگیشن اکوپمنٹ کے علاوہ ویپن سسٹمز اور انجنز اپ گریڈز قابل ذکر ہیں۔ ان تمام طرح کی اپ گریڈز کے بعد 1952 میں متعارف کروائے جانے والے B-52 طیاروں کو 2050 تک US ایئر فورس کی سروس میں قابل استعمال رکھا جا سکے گا۔ ادھر رولز رائس کا کہنا ہے کہ اس کے F-130 B-52 طیاروں کے گزشتہ انجن سے نہ صرف فیول ایفیشینٹ ہیں بلکہ ان سے 30% بہتر پرفارمنس رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ US ایئر فورس کی سروس میں اس وقت 76 B-52H ایئر کرافٹ سروس میں موجود ہیں۔ ان طیاروں پر ریتھیون کے تیار کردہ AN/APG-79 ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز کو نصب کیا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے F-18 سپر ہارنٹ پر بھی استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ نیا ریڈار بنیادی طور پر B-52H طیاروں پر استعمال ہونے والے APG-166 ریڈار کو ریپلیس کرے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایساسان کی 2022 کی اینول رپورٹ میں پبلش کیا گیا ہے کہ کمپنی نے اپنی 10 اسٹیمپ 2 مشین گنز کو نہ صرف مقامی فریگیٹس پر استعمال کیا ہے بلکہ کمپنی کے تیار کردہ اسٹاپ ویپن سسٹم کو پاکستان کی ملجم کلاس کارویٹس کے لیے اور مقامی لینڈنگ ہیلی کاپٹر ڈاگ کے لیے بھی ترک نیوی اور پاکستان کو ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے 5 محافظ اور 4 اسٹیمپ 2 سسٹمز ڈیئرسن پیٹرول بوٹس کے لیے بھی فراہم کیے جائیں گے، جبکہ پاکستان کی OPVs کے لیے بھی ایساسان کی جانب سے یہ سسٹمز پاکستان کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کی جانب سے قطر کی LCT اور LCM شپس کے لیے بھی ان گنز کا انتخاب کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسٹیمپ بنیادی طور پر اسٹیبلائزڈ مشین گن پلیٹ فارم ہے، اور یہ الیکٹرو آپٹیکل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ٹارگیٹس کو آٹومیٹکلی ٹریک کرنے اور ٹرٹ پر موجود گن سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔